السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ اسلامی تاریخی واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ معمولات زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ ہاتھ دھونا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ہاتھ دھونا زیادتی خیر کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے۔ اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ فائدہ احیاء العلوم میں ہے کہ کھانے سے قبل اور فراغت پر ہاتھ دھونا فقر و غربت کو دور کرتا ہے۔ فائدہ کھانے سے قبل اور فراغت کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اگر ہاتھ صاف نہ ہو تب بھی دھونا سنت ہے۔ چمچوں اور کانٹوں کی صورت میں چونکہ ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اس لیے ان برکات و فوائد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ قدرت نے ہاتھ اسی لیے دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر ہاتھ سے کھائے تاکہ یہ برکات و فوائد حاصل ہوں۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جن فوائد اور مقاصد کے لیے کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں، بدن کا جز بنتا ہے، عبادت اور عمدہ اخلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔ برکت کا مطلب اس کا زائد محسوس ہونا بھی ہے۔ سنت کے برکت کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپیہ کا قرض تھا اور بوجہ مفلسی کے کوئی صورت ادا سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابھی چند ہی روز کیا تھا کہ اللہ کے فضل و عنایت سے میرے ذمہ ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی اور میں الحمدللہ ایک سنت نبی پر عمل کی برکت سے قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہو گیا۔ برتن میں ہاتھ دھونا۔ سلینچی میں ہاتھ دھونا درست ہے۔ جس برتن میں کھایا ہو اس میں ہاتھ دھونا بے ادبی ہے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ فائدہ صرف بسم اللہ پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے۔ بسم اللہ نہیں تو برکت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کی شرکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے پر شیطان کی شرکت کا واقعہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت نہیں دیکھی، پھر آخر میں اتنی بھی برکتی ہونے لگی کہ ہم نے ایسی بھی برکتی نہیں دیکھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ بات کیسی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے، پھر بعد میں ایک شخص شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں کہا، پس شیطان اس کے ساتھ کھانے لگا، اس کی وجہ سے یہ بھی برکتی ہوئی۔ ایسے معلوم ہوا کہ جماعت میں اگر ایک شخص بھی بلا بسم اللہ کہے شریک
طعام ہوگا تو اس سے بے برکتی ہوگی اور اس سے بے برکتی کا اثر پورے کھانے پر ہوگا۔ آج یہ سنت سستی و غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا خیال نہیں آتا، کھانا لگتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چنانچہ بے برکتی کا مشاہدہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ بے برکتی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کھانا مفید اور معین صحت نہ بنے۔ جماعت میں بہتر ہے کہ بعض ساتھی زور سے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ شرکائے طعام میں سے ہر ایک کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ شروع میں بھول جائے تو جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہنا شروع کھانے میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو۔ جب شروع میں بھول جائے تو بعد میں کیا پڑھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ خیال رہے کہ یہ کھانے کے متعلق ہے۔ شروع میں بھول جائے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آ جائے تو یہ پڑھ لے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ سنت ہے، شروع میں یہاں سنت نہیں، بخلاف کھانے کے وہاں دوران میں بھی سنت ہے۔ بسم اللہ کہہ لینے سے شیطان پر اثر۔ حضرت امیہ بن محشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھاتا ہوا دیکھا اور اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، پھر بعد میں اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے کھایا ہوا اگل دیا اور اس کے پیٹ میں کچھ باقی نہ رہا۔ فائدہ: کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا سنت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بسم اللہ کہنا واجب ہے کیونکہ اس کے ترک پر گناہ ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے شروع میں خیال نہ رہا تو درمیان میں بھی یاد آنے پر کہنا سنت ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔